خواتین و حضرات، کہتے ہیں 2/3 آف دی ارتھ از کورڈ بائی واٹر، ایئر پاور کورز اٹ آل۔ پچھلے 100 سالوں میں ایئر پاور کی خصوصیات نے دنیا میں ملٹری وارفیئر اور ملکوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگوں نے اسے اہم ترین کمپوننٹ ثابت کر دیا ہے۔ ان خصوصیات میں ہائی سپیڈ، لانگ رینج، کوئک رسپانس اور ٹرمینیشن، ٹیکنالوجیکل انٹینسٹی، پریسیجن فائر پاور اور شاک ایفیکٹ شامل ہیں، جس میں سرحدوں اور سمندروں کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ 20ویں صدی میں لڑی جانے والی جنگوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ ایئر پاور کی مدد کے بغیر جنگ لڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ مؤثر ایئر پاور کے استعمال کے بغیر یقینی طور پر کسی بھی جنگ کا نتیجہ شکست کی صورت میں ہی ہوگا۔ دنیا بھر میں ہونے والی حالیہ جنگوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح کریکٹر آف وار میں انتہائی تیزی سے تبدیلی آئی، جس میں کنونشنل فورسز کے لیے جنگ جیتنا تو دور کی بات، اپنی زمینی اور ہوائی سرحدوں کا دفاع کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹری ڈومین میں ایروسپیس پاور بہت تیزی سے بیٹل فیلڈ اور اس سے باہر ہونے والے حالات پر حیران کن حد تک اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاک فضائیہ کے ماڈرنائزیشن کے موضوع پر بات کرتے ہوئے پچھلی ڈاکومنٹری میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاک فضائیہ کو اس خطے میں 5 شعبوں میں برتری حاصل ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کلر ڈرونز اور ہیومن ریسورس ریشنلائزیشن میں پاک فضائیہ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایک اور حوصلہ افزا پہلو یہ بھی تھا کہ کس طرح ملکی سطح پر PFX فائٹر جہاز بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح ہم نے پاک فضائیہ میں شامل ہونے والے مختلف اوفینسو اور ڈیفینسو ویپنز کے بارے میں بھی بات کی۔ آئیے اب اس ڈاکومنٹری کے دوسرے حصے میں پاک فضائیہ کی ماڈرنائزیشن اور انڈکشن سیریمنی کے دوران ہونے والے ایک اور اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے لیگیسی فائٹر جہازوں F-7 اور میراج کو ریٹائر کر کے JF-17 تھنڈر جہازوں سے ریپلیس کیا جا رہا ہے، جس سے پاک فضائیہ کی آپریشنل مینٹیننس کاسٹ بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے پاک فضائیہ کا ٹیکنالوجی روڈ میپ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مائکرو اکنامک پلانز پر عمل کرتے ہوئے آپریشنل مینٹیننس کاسٹ کی بچت پاک فضائیہ کے ماڈرنائزیشن اور نیو انڈکشن پر خرچ کی جائے گی۔